الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم بھائیو، سورہ حجر کی جو اس کے آخر سے جو کئی ایک آیات کی پچھلے ہفتوں میں 2 دروس میں اس کی تشریح ہوئی اور وہاں پر آیت نمبر 95 تک ہم نے اس کا اختتام کیا تھا. تو اس کے آگے جو آخری جو 2 آیات ہیں اس میں وہ صرف باقی رہتی تھیں. انہی کے تعلق سے اللہ کی توفیق سے ہم آج بات کریں گے. اور آیتیں بہت ہی مختصر سی ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لیکن آپ اس میں اسباق دیکھیں، جو معانی رکھیں اور کیا خزانے اس میں ہمارے لیے رکھیں جس میں سے ہمیں شاید بہت ہی تھوڑی پتہ ہیں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر ان آیات میں کیا سمندر رکھے ہوتے ہیں، کیا کیا معانی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہی جو ان کو نازل کرنے والے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن اس میں سے چند ایک چیزیں صرف یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں جو مطالعے میں آتی ہیں، جو مفسرین ہیں یا جو ناقص علم میں آتی ہیں، تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے. ورنہ آیات کی تفسیر تو حق ان کا کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کسی آیت کا. تو یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً اور تحقیق یقیناً ہم جانتے ہیں کہ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ کہ آپ کا جو سینہ ہے وہ تنگ ہوتا ہے اس چیز سے جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں. بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان فرمائیے اور ساجدین میں سے ہو جائیے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور لقد انتہائی تاکید کا صیغہ ہے، اور یقیناً یا اور تحقیق یقیناً ہم جانتے ہیں. نعلم ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں تو تعظیم مراد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ تعظیم کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کا اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کفار مشرکین جو مذاق اڑانے والے، جیسے پچھلی آیت میں آ رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، پچھلی آیات میں آ رہا ہے کہ آپ کا جو مذاق اڑانے والے، ٹھٹھا اڑانے والے ہیں ان سے ہم آپ کو کفایت کریں گے. تو ہم جانتے ہیں یہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. تو جو تنگ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک یضیق صدرک. صدر اردو میں کہتے ہیں. الفاظ تھوڑا آپ اس کا ربط کریں اپنے زبان کے الفاظ کے ساتھ تاکہ ترجمہ زیادہ ازبر ہو جائے، یاد رہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق یقین ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ کہ بے شک آپ، یضیق صدرک، یضیق ضیق یعنی تنگ ہوتا ہے، صدر کا صدر سینہ، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بما یقولون جو کچھ یہ قول، جو کچھ یہ کہتے ہیں، فسبح بس تسبیح کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یہ بھی آسان الفاظ ہیں. وکن اور ہو جائیے، کن جیسے کہتے ہیں کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرمانے وکن آپ ہو جائیے، من الساجدین، ساجد کی جمع ساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں میں سے. وعبد ربک اور عبادت کریں اپنے رب کی، وعبد عبادت کریں ربک اپنے رب کی، حتیٰ کہ یأتیک آپ کے پاس آ جائے کیا چیز؟ الیقین، یقین آ جائے یعنی موت آ جائے. اس آیت میں بھائیو پہلی بات جو ان آیات میں سے پہلی آیت میں جو فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. تو غور کرنے کی بات ہے کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ سب سے زیادہ حلم والے، سب سے زیادہ بردبار تھے، یعنی صبر کرنے والوں کے سردار تھے. ان سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
یعنی لوگوں کی باتیں سن کر سب سے دیر سے جس کا سینہ تنگ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو لوگ کوئی کہتے ہیں چھوٹی موٹی بات کہ جی کیا فرق پڑتا ہے، اس سے بڑی بات، اس سے بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے ان کا سینہ تنگ ہوگا. یعنی سب سے جو کم سینہ تنگ ہوگا یا جو سب سے زیادہ حلم والے، جو برداشت والے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اس کے باوجود ان خبیثوں کی باتیں ہی ایسی تھیں کہ جو سب سے زیادہ صبر بردبار تھے ان کا بھی سینہ تنگ ہوتا تھا، وہ بھی اندر سے تنگی محسوس کرتے اور ان کو بھی مشکل لگتا. تو کس قدر ان کی خباثت ہوتی ہوگی. یعنی ایک عقل مند ترین انسان کو مجنون کہہ دیں اور اس کو شاعر کہیں، کاہن کہیں اور پتھر برسائیں. اور ایک تو برسانا یعنی فزیکلی تکلیف دینے، لیکن اس کے علاوہ جو ایذاء ثانی زبان سے ہوتی ہے اس کے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ تو ایک علیحدہ ایک پوری قصہ ہے، لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، جس طریقے سے طنز کرتے ہیں. اور پہلے صادق الامین جیسے آپ نبوت کا دعویٰ کیا تو بالکل وہ قائع پلٹ گئی. تو اس سے کس کا سینہ تنگ ہوتا تھا؟ میرا، آپ کا نہیں، ہم کس پانی میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اگر اس سے پہلے کہ آگے اس کے علاج کی طرف جائیں، یہاں ٹھہر کر ذرا غور کریں، اپنے آپ کا بھی محاسبہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس بات سے سینہ تنگ ہوتا تھا. جو وہ دعوت دیتے تھے، جو تکلیف آپ کو زبان سے دی جاتی تھی، اس پہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا. اب میں اور آپ اللہ کی راہ میں دعوت دیں اور اس میں ہمیں کچھ باتیں سننی پڑ جائیں، ہمارا اس سے سینہ تنگ ہو، تو یہ کوئی عجیب بات ہے؟ یہ تو عین متوقع بات ہے. جو افضل ترین طریقہ جن کا تھا دعوت دینے کا، سب سے زیادہ حکمت سے بھرپور جو ان کا طریقہ تھا، وہ دعوت دیتے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اگر ایسے کرتے تو لوگ مذاق نہ اڑاتے. اگر اس طرح سے، ان کو تو طریقہ ظاہر ہے بدرجہ اتم، وہ اس میں انسانی کمال کو پہنچے ہوئے تھے، ان سے بہتر دعوت دے ہی کوئی نہیں سکتا. خوب حکمت، نرمی جیسے دینی چاہیے ویسے انہوں نے ہر موقع پہ دعوت دی. اس کے باوجود آگے سے کیسی باتیں سننی پڑتی تھیں کہ آپ کی برداشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا، کسی عام انسان کا نہیں. تو اگر ہم دعوت کے لیے نکلیں، امر معروف نہیں منکر کریں، ہمیں کچھ 4 لفظ سننے پڑ جائیں، سینہ تنگ ہو جائے، تو اس کا کیا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ یار ہمیں کیا پڑی ہے، ٹھیک ہے جو لوگ کر رہے ہیں اپنے سے اب کام سے کام رکھیں. خود نیک بندے بن کر رہو، دیانتدار، آنےسٹ بن کے رہو، اپنے لوگوں کو اپنے صرف کردار سے دعوت دو. یہ لوگ کہتے ہیں نا، جب ان کو کہا جائے کہ جی امر معروف نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، تو یہ آپ کو اللہ نے فرض آپ پہ بھی قرار دیا، ہر انسان پہ، ہر مسلمان پہ فریضہ ہے. تو کہتے ہیں ہم اپنے صرف ایکشن سے دعوت دیتے ہیں، یعنی کردار سے. یقیناً وہ بھی ایک اہم چیز ہے، آدمی اپنے آپ کو بھولنا اس کو نہیں چاہیے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری نمازیں پڑھتے، نیک ترین انسان وہ جیسے تھے بھی وہ بنے رہتے، لیکن مصلح نہ ہوتے، لوگوں کو دعوت نہ دیتے، تو ان کو تکلیفیں تو نہیں برداشت کرنی پڑتی. تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑیں جب آگے انہوں نے دعوت کا کام کیا. تو بھائی ہم دعوت کے کام سے وہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے سینہ تنگ ہوا، ہمارا بھی کچھ اس سے سینہ تنگ ہو جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ تو عین فطرت کے مطابق بات ہے، یعنی جو اللہ کے قوانین ہیں اس کے مطابق بات ہے کہ آپ جب غیروں کو دعوت دیں گے، دشمنوں کو، خواہ وہ غیر مسلم ہوں یا مسلمان ہوں، ان کو مزید اصلاح کی دعوت دی جا رہی ہے، تو ایسی باتیں سننی ہی پڑیں گی. آپ جتنے مرضی اچھے طریقے سے دعوت دیں، جو مرضی کر لیں، آپ کو باتیں سننی پڑیں گی جو کہ جس سے آپ کا سینہ تنگ ہوگا. حتمی بات ہے. جب دعوت کے لیے نکلیں، اس کے فضائل، وہ سمندر ایک سیلاب ہے قرآن حدیث میں، اس کا جو مبارک سیلاب ہے جو اس کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، دعوت کے فضائل اور اس کے وجوب پر جو چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ان فضائل کو، ان سارے جو اچھے جو نتائج ہیں ان کو حاصل کرنا ہے تو تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑے گی. اس کو اپنے آپ کو یہ نفسیاتی طور پر تیار کر کے دعوت کا کام شروع کرنا ہے. اس بات سے ہلکی پھلکی بات کو سن لی ایک دم گھر بیٹھنا ہے، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اور اگر آپ نے یعنی جب کوئی اور انسان کرے اس کو تکلیف پہنچے بجائے اس کی داد ایسی کی جائے کہ اللہ کی راہ میں اس کو تکلیف آئے، تو اس کی بھی ٹانگ کھینچنے کی یعنی زبان کے ذریعے کوشش کی جائے کہ وہ یا اس کو کیا پڑی تھی ٹانگ اڑانے کی. وہ اپنے گھر بیٹھتا نہ کوئی اس کو کہتا، نہ کوئی بات مسئلہ ہوتا. تو یہ کیا پڑی تھی؟ لوگوں کی اصلاح کی فکر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی،
وہی وہ آدمی رکھ رہا ہے تو ہم اس کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ خود بھی دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینی ہے، دوسرے لوگوں کو دعوت کا جو کام کرنا ہے، ایسی باتیں سننی پڑ رہی ہیں جس سے سینہ تنگ ہو. ہمارا سینہ تو بہت جلدی تنگ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، کتنی بڑی باتیں تھیں جس سے ان کا سینہ تنگ ہوتا تھا. تو ہمارا تو پتہ نہیں اس کا کتنے میں حصہ، کتنے فیصد ہمارا یعنی برداشت ہے، اللہ ہی جانے کتنے پانی میں. تو چھوٹی سی بات سننی پڑتی ہے تو وہ ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بس اتنا کرو، بس جتنا آرام سے نا بس ہوتا ہے، جس میں کوئی مشقت برداشت نہ کرنی پڑے، دل کو کوئی یعنی بھاری پن نہ ہے، کوئی تنگی نہ ہو دل میں. بھائی اس حوالے سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کا اللہ تعالی نے جہاں پر پہلے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں جو یہ خبیث لوگ جو آپ کو باتیں سناتے ہیں، استہزاء ٹھٹھا اڑاتے ہیں، آپ کا یہ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے. اگلی آیات میں اس سینے کی تنگی کا علاج بتایا گیا. آپ دیکھیں یہ جو قرآن و حدیث ہے، جو احکامات ہیں میری آپ کی خیر خواہی کے لیے، ہمارے آپ کے اچھی آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے. سینے کی تنگی کا علاج کیا اس کا تعلق آخرت سے؟ جو آگے علاج بتایا جا رہا ہے، سینے کی آپ کو تنگی ہوتی ہے، آپ یہ 3 کام کریں اس تنگی کو دور کرنے کے لیے. کیا یہ جو فائدہ اس سے حاصل ہونا ہے کہ سینہ کی تنگی دور ہو جائے، آخرت کا فائدہ ہے؟ نہیں، سینے کی تنگی یہاں ہوتی ہے نا، یعنی دنیا میں ہوتی ہے. دنیا میں جو تنگی ہے شریعت نے اس کا علاج بھی سکھایا ہے کہ یہ 3 کام کیجیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ کے سینے کی تنگی دور ہو جائے. تو یہ دین صرف آخرت نہیں، یہ دنیا بھی ہماری سنوارتا ہے. یہ سینے کی تنگی جو دنیا کی ایک مشکل ہے، اس کا ہمیں علاج آگے بتایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ اس کو دور کریں گے. یہ نہیں کہ آپ سینے کی تنگی ہے اس کا مطلب کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے یہ علاج اپنانے تاکہ آپ کے سینے کی تنگی دور ہو جائے. جو لوگوں کو یعنی اللہ کی طرف بلانے کی جو حرص آپ کے دل میں رکھی ہے، اس کی وجہ سے آپ بلاتے ہیں، وہ لوگ باتیں سناتے ہیں آپ کو. اس حوالے سے علاج سے پہلے دین کے تعلق سے باتیں کیسے سننے میں آتی ہیں کہ دین پہ عمل کیا تو اگر وہ یعنی آخرت سے پہلے جو دنیا میں ہی اس میں خیر ہے، اس کے برعکس جو ہمیں باتیں سننے میں آتی ہیں تو دین پہ تلے تو کباڑا ہو جائے گا. یا کہا جاتا دین کے احکام یہ تو کہتے ہیں یار جینا بھی تو ہے نا، یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اپنا کام شام بھی تو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے دین کا حکم یہ ہے کہ لیکن اب دین دنیا بھی تو کچھ اپنے زندگی بھی تو گزارنی ہے. اس طرح کی باتیں جو کہ انتہائی یعنی خطرناک چیزیں ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہمارا کہ یہ دین ہماری اس دنیا کی خیر کے لیے بھی یہی دین ہے ہمارا، صرف آخرت نہیں دنیا کی بھی اس میں خیر ہے. تو یہ کہنا کہ بھی ہم نے اپنی زندگی گزارنی، آپ دین پہ عمل کریں گے 100% دنیا کی بھی بھلائی اسی میں ملے گی. یہ صرف آخرت نہیں، دنیا کی بھلائی بھی اسی میں ہی ملے گی. سعادت والی چین والی زندگی اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے عطا فرماتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے دین کو چھوڑ کے محلات اور بڑی بڑی چیزوں کے مالک کوئی بندہ بن جائے لیکن چین اس کو نہیں آ سکتا. تو پکی بات ہے وہ بے چینی میں ہی ساری زندگی اس نے بسر کرے گا. جب تک دین پر عمل نہیں کرے گا، پوری طرح اس پہ شرح اس کا نہیں ہوگا، چلنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں چین سکون نہیں آ سکتا، خواہ وہ یعنی سب سے مالدار ترین آدمی کیوں نہ بن جائے. یہ سینے کی تنگی جو دنیا کی ایک مشکل ہے، اس کا علاج آگے بتایا جا رہا ہے. 3 علاج اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور یہی میں نے آپ نے بھی اختیار کرنے ہیں. یہ علاج سینے کی تنگی کے علاج ہیں، اور یہاں پر جس سینے کی تنگی کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر وہ سینے کی تنگی ہے جو لوگوں کو دعوت دینے کی وجہ سے جب ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں اس کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے. اس کا علاج آگے بتایا جا رہا ہے کہ 3 کام کرنے. فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. 3 باتیں بتائی گئی. پہلی بات فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ ان کی تسبیح بیان کریں. اس پہ بھائیو اگر ہمیں جو اس کے فضائل ہیں نا تسبیح اور تحمید کے، اگر واقعی اس پر یقین آ جائے، ایمان ہو جائے، تو پھر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ہر وقت یہی زبان پہ جاری رکھیں. اس قدر اس کے فضائل، اس کی اہمیت قرآن و حدیث میں ہمیں بتائی گئی. بجائے اس کے کہ جب بیٹھے ہوں
فارغ غیبتیں، چغلیاں اور ادھر ادھر کی باتیں اور یا ایسی باتیں بیکار جو کہ صرف وقت گزاری کے لیے کر رہے ہیں، تو ان ایسی باتیں کرنے کی بجائے جو یا تو حرام ہو یا بے فائدہ چیزیں ہوں، نہ حرام نہ یعنی نہ کوئی فائدہ نہ نقصان، لیکن اس لحاظ سے نقصان ہے جو وقت برباد ہو رہا ہے، ان چیزوں کی بجائے ہم تسبیح تحمید میں وقت گزاریں اگر ان کے جو فضائل ہیں اس پر ہمیں یقین آ جائے واقعی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تسبیح تحمید یہ دو الفاظ ہیں، یہ ایک دوسرے کے الٹ یعنی مطلب دیتے ہیں۔ تسبیح سبحان اللہ، تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، ان کو اونگ نہیں آتی، وہ ڈرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ فوت نہیں ہوتے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتے، بھولتے نہیں ہیں۔ جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اللہ کی شان ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی، ان کی نفی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا مطلب کہ تمام جو منفی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے شایان شان جو چیزیں نہیں ہیں ان میں سے ہر چیز کی ہم نفی کر رہے ہیں۔ جیسے چند ایک مثالیں یہاں پر آئیں، ان صفات کو جو علماء نام دیتے ہیں صفات سلبیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اسماء و صفات، اسماء نام، صفات کا مطلب صفت اردو میں کہا جاتا ہے ایٹریبیوٹ تو یا کریکٹرسٹکس۔ صفات اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی، ایک صفات سلبیہ، دوسروں کا ذکر آگے آئے گا۔ تو یہ جو سبحان اللہ میں جن صفات کا ذکر ہو رہا ہے صفات سلبیہ، یعنی وہ صفات جن کی نفی کی جاتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ میں ہم نے عقیدہ رکھنے کہ یہ صرف صفات کمی کی صفات ہیں، نقص کی چیزیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے چیزیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ ان ساری صفات کو کیا کہتے ہیں؟ صفات سلبیہ۔ تو ہر وہ صفت جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے وہ صفات سلبیہ ہیں، اس کی نفی کرنا اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ تحمید کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تحمید کا مطلب الحمدللہ کہنا۔ الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، مدبر ہیں، اللہ تعالیٰ شافی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز پر ان کی رحمت محیط ہے۔ جو چیز بھی اللہ کے شایان شان ہے اس کا اس بات کرنا۔ تمام وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی شان سے مطابقت رکھتی ہیں، ان کا اقرار کرنا، اس بات کرنا، اس کو کہتے ہیں، اس کو تحمید کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کو صفات ان کا جو علمی نام علماء بیان کرتے ہیں کہ صفات وجودیہ جو کہ صفات موجود ہیں، سلبیہ جن کی نفی کرنی ہے، اس کا الٹ کیا ہے؟ صفات سلبیہ، اور دوسری طرف صفات وجودیہ جو کہ موجود ہیں، جن کے وجود کا ہم نے عقیدہ رکھنا ہے۔ ایک طرف سلب کا عقیدہ رکھنا ہے، یہ نہیں ہے صفات جو بھی نفی کے جو کہ نقص کی، عیب کی چیزیں تمام نہیں ہو، صفات سلبیہ۔ دوسری طرف صفات وجودیہ جن کے موجود ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے۔ تمام جو کمال کے صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے بدرجہ اتم متصف ہیں۔ یہی جو معنی ہے وہ ذوالجلال والاکرام کا بھی ہے۔ ذوالجلال اس میں تسبیح کا معنی آتا ہے، والاکرام تحمید کا معنی آتا ہے۔ ذوالجلال اللہ تعالیٰ جلال والے ہیں، اللہ تعالیٰ بلند ہیں تمام ان چیزوں سے جو ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات سلبیہ سے بالا تر ہیں، جو بھی عیب کی، نقص کی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ میں کسی درجے میں بھی موجود نہیں۔ والاکرام اللہ تعالیٰ ذوالجلال ہے اور ذوالاکرام ہے، اکرام والے ہیں، یعنی اس میں صفات وجودیہ کا ذکر آتا ہے جو کہ تحمید کے معنی میں آتا ہے۔ تمام جو باکمال صفات ہیں، جو بھی اچھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ جو اس معنی کو آپ ذہن میں رکھیں، تسبیح تحمید، اللہ کی تمام جو بری چیزوں کا اللہ سے تعالیٰ سے نفی کرنا اور جو بھی اچھی صفات ہیں ان کا اس بات کرنا، تو آپ کو پھر حیرانگی نہیں ہوگی جو ان کے فضائل آگے ذکر ہو رہے ہیں، یعنی احادیث میں جو فضائل ہمیں ملتے ہیں اس میں تسبیح کے اور تحمید کے، اس کا معنی ایسا ہے تسبیح تحمید کا کہ اس کی وہی جگہ ہے جو کہ وہی فضیلت ہونی چاہیے جو کہ احادیث میں آگے آ رہی ہیں۔ اس بارے میں پہلی حدیث تسبیح تحمید اس کا مختلف صیغہ ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک یہ صیغہ ہو سکتا ہے، یا
سبحان اللہ والحمدللہ دو مختلف یعنی جملوں میں یہ بھی پہلی تسبیح ہے دوسری تحمید ہے. اس حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلک یا الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں اس کلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا قلت یا رسول اللہ اخبرنی باحب الکلام الی اللہ، کہ آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلام کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے. تو وہ کلام دیکھیں اس کا جو معنی ہے وہ ذہن میں رکھ کے آپ اس کو میں اور آپ ان حدیث کو سمجھیں تو پھر ان کی سمجھ آتی ہے کہ کیا وجہ ہے اس کو اتنی فضیلت بخشنے کی. سبحان اللہ و بحمدہ سب سے اونچا، سب سے جو اللہ کو محبوب کلام اس کو قرار دیا گیا. تمام صفات یعنی صفات سلبیہ صفات وجودیہ اس کا اس میں ذکر آ گیا. دوسری حدیث اس بارے میں امام طبرانی اور امام فریابی رحمہم اللہ دونوں روایت کرتے ہیں. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ترغیب و ترہیب میں بھی شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا صحیح ترغیب میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حالہ اللیل ان یکابدہ او بخل بالمال ان ينفقه او جبن عن العدو ان يقاتله، جس شخص پر رات کا قیام بھاری ہو اور جہاد میں بزدلی ہو اور خرچ کرنے میں بخیلی ہو. آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دیں ان باتوں کے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائی ہوئی چیزیں ہیں نا، کتنی بڑی بات یہ تسبیح و تحمید کے بارے میں فرما رہے ہیں. 3 باتیں فرمائیں. جس شخص پر رات کا قیام بھاری ہو اور جہاد میں دشمن سے بلکہ جو عربی کے الفاظ ہیں اس میں دوسرے نمبر پہ مال کا ذکر ہے، اور مال خرچ کرنے میں اس کے بخیلی ہو اور دشمن سے قتال کرنے میں اس میں بزدلی ہو، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، تو وہ کثرت سے پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، جس میں جو 3 صفات اپنے اندر پاتا ہے، یا ان میں سے کوئی جو 3 صفات جس میں ہوں وہ اس کو چاہیے کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے. آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں ایک سونے کے پہاڑ سے جو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. حدیث سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طرف سونے کا پہاڑ، تصور کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. مبالغہ وہ شاعروں کی باتیں نہیں ہیں جو خام خواہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں. کیا آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سونے کا پہاڑ کسی کی ملکیت میں کہاں ہوگا؟ اگر ایک پورا سونے کا پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جس سے اس کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب یہ ہے کہ بندہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے. جس شخص پر رات کا قیام بھاری ہو، جہاد میں بزدلی ہو، خرچ میں بخیلی ہو، تو وہ سبحان اللہ وبحمدہ کثرت سے پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے سونے کے پہاڑ سے جو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اس حوالے سے تیسری جو تسبیح تحمید یعنی سبحان اللہ وبحمدہ، یا اسی طرح جیسے دوسرا صیغہ بیان کیا. تیسری حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان الحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. حدیث کا شروع اس سے الطہور شطر الایمان، پھر آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے. اور اس کے آگے جو حدیث یہاں بیان کرنے کا آج کے سبق سے متعلق جو جملہ ہے اس پر غور کریں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ بھر دیتا ہے آسمانوں اور زمین کے مابین کو. سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض،
کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو حصہ ہے، عظیم جو مسافت ہے، یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ، اس سے بندے کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں یہ کہنے سے کہ وہ جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کے ذریعے سے آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ بھر جاتی ہے۔ تصور کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو وسلم نے اس کا مجسم کر کے ہمیں سمجھایا کہ وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس سے جو نیکیاں ملتی ہیں جو کہ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو پر کر دیتے ہیں۔ تملأان ما بین السماء والارض۔ اس حدیث میں طویل حدیث ہے، آگے بھی اور باتیں اس میں فرمائی جا رہی۔ اس حوالے سے اگلی حدیث مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو کہا کہ بیٹا میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں۔ اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ ظاہر ہے وہ بیٹا نہیں تھا جو کہ جس کا قرآن مجید میں غرق ہونے کا ذکر ہے، تو وہ تو غرق ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی اور بیٹا تھا، ایک نیک بیٹا تھا ان کا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کو کہا کہ میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اس حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے امام احمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ جب نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یقیناً میں تجھے وصیت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ ان کے مقابلے میں بھاری ہوگا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں مکمل طور پر ایک بند حلقہ ہوں تو لا الہ الا اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کے آگے آپ نے فرمایا کہ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں، اور پھر یہ جو لفظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی فضیلت عظیم الشان جو قدر منزلت ہے اس کو بیان کیسے کیا، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور جو مخلوقات کو اسی کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کی نماز ہے، صلاۃ کل شیء، صلاح نماز، صلاۃ کل شیء، ہر چیز کی نماز ہے۔ یعنی یہ جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، ندیاں، آسمان، پہاڑ، جو بھی چیزیں ہیں، جمادات ہیں، وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پہاڑ کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، سمندر صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہر چیز کی، ہر مخلوق کی نماز ہے، صلاۃ کل شیء، ہر چیز کی نماز ہے۔ اور آگے فرمایا اس کا ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے، مخلوقات کی نماز سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جو مخلوقات کو، جمادات کو اور مختلف جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، کس کے ذریعے، سبحان اللہ و بحمدہ کے ذریعے۔ ان کی یہ جو نماز پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کے ذریعے سے، وہ یہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے یہ دوسری بات تھی، پہلی بات لا الہ الا اللہ، دوسری بات نوح علیہ السلام نے جس کی وصیت کی سبحان اللہ و بحمدہ، اور آگے آپ نے فرمایا کہ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ بھائیو اس حدیث پر ٹھہر کر خوب غور کریں، کس نے یہ کس کی بات صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ایک برگزیدہ اولی العزم من الرسل، ان میں جو پہلے پیغمبر تھے، جو اتنے برگزیدہ جو پیغمبر آئے ہیں ان میں سے ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل، ان کے کتنے ان کے بارے میں آیات نازل فرمائی، تو وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ بندہ جب اس کو نظر آ رہا ہے اب مرنے لگا ہے، موت اس کے سامنے آ گئی، قریب ہے مرنے کے،
اور اپنا بیٹا جو اس کے عزیز ترین یعنی رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے اس کو بلائے اپنے پاس، اس کو وصیت کرے، اس کس بات کی وصیت کرے گا؟ یعنی جو بات اس کے نزدیک انتہائی اہم ہوگی اس کی وصیت کرے گا. اب بس 2 4 6 باتوں کا وقت ہے اور اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے بعد کوئی اور بات وہ اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا. تو ہم اس موقع پہ اللہ تعالی ہمارا حسن خاتمہ کرے. ہم اپنی اولاد کو جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، امید نہیں لگتی کہ باقی نہیں رہنا، اپنے بیٹے کو بلا کے کون سی بات کہیں گے؟ اہم ترین باتیں جو ہم اس کے لیے سمجھتے ہوں گے وہ اس کو باتیں کہیں گے. تو یہ وصیت کس کی ہے؟ نوح علیہ السلام، یعنی اولی العزم من الرسل، یہ جو رسول ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی ہے، یقیناً وہ بہت ہی اہم بات تھی ان کے نزدیک، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی پیغمبر تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے. تو وہ جس کی وصیت کر رہے ہیں، وہ جو جس بات کو اہم سمجھ رہے ہیں وہ واقعی اہم بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام جس کو سمجھ رہے ہیں، بھائیو ضرورت اس سے پہلے یہ بات کہ جن باتوں کا آگے ذکر کیا گیا ان کی اہمیت ہمارے ہاں بھی ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ضمناً اس میں یہ بات بھی ہے، اپنی اولاد کو میں اور آپ جب وصیت کریں تب بھی ایسی باتوں کو مقدم رکھیں. یہ جو نبی تھے وہ جن باتوں کو اہم جانتے تھے اپنی اولاد کے لیے، مجھے اور آپ کو بھی انہی باتوں کو اہم سمجھنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے. یعنی باقی مال و دولت یہ وہ وصیتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ ہوں گی، لیکن سب سے اہم بات ان کی دین کی حفاظت ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام نے 2 باتوں کا حکم دیا اپنے بیٹے کو. اب مرنے سے بالکل پہلے بیٹے کو بلا رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں. یہ باتیں جو ان کے وصیت جنہوں نے کی اس کو یاد رکھیں، گن کر یاد رکھیں، اپنے پلے باندھیں تاکہ ہم بھی خود بھی اس کی اہمیت بھی ہمارے ذہن میں رہے، اپنی اولاد کو وصیت کرنے میں بھی ہمارے کام ہے، دوسرے لوگوں کو جو تلقین کرتے ہیں اس میں بھی کام ہے. پہلی بات لا الہ الا اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات بتائی، آگے اس کے فضائل بیان کی، اس کی اہمیت بیان کی. دوسری بات کیا تھی؟ سبحان اللہ وبحمدہ فإنها صلاة كل شيء بها يرزق الخلق. اور پھر 2 باتوں سے منع فرمایا، شرک سے اور تکبر سے. شرک سے اور تکبر سے، ان 2 باتوں سے منع فرمایا. شرک کتنے ان کے نزدیک بھیانک چیز تھی، تکبر کا کیا درجہ تھا اس کی بھیانک ہونے کا، اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت، یہ بھی جو آج کا جو یعنی موضوع ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اس پر خوب اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. اس بارے میں ایک اور حدیث اور وہی اس موضوع پر اس کے بعد اگلی بات کی طرف ہم بڑھیں گے. امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اس کو روایت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی اليوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر. کہ جس شخص نے بھی سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اس میں حدیث میں کون سے گناہ مراد ہیں؟ صغیرہ گناہ. یہ علماء نے اس میں صراحت سے بیان کی ہے کہ اس طرح کے جو فضائل ہیں جن کی یہ نیکی کی اور اس نیکی کے ذریعے سے خود سے یہ جو گناہ معاف ہو گئے، اس میں صغیرہ گناہ ہی مراد ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ جو ہیں وہ ان سے توبہ کرنی پڑتی ہے، ان کو چھوڑ کر ندامت و آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. تو جو صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، اور اللہ جانے ہم تو اوپر سے نیچے تک گناہوں میں لدے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. گناہوں کی معافی کا ایک جو طریقہ وہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ دن میں بندہ کہے تو اس کے سارے گناہ یعنی سارے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہوتے ہیں؟ وہ انکانت مثل زبد البحر، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو جتنے بھی گناہ ہیں، سمندر کی جھاگ، پورے روئے زمین پر سمندر اس کی جھاگ کتنی ہوتی ہے، اتنے بھی گناہ ہیں صغیرہ گناہ، تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنا ہے. بھائیو اس وظیفے کو ہم، یہ جو ایک مستند وظیفہ ہے، اس کو ہم بھی اپنے وظائف میں شامل کریں. جو صبح شام کے اذکار ہیں اس میں یہ بھی شامل کریں کہ ہم نے ہر صبح ہر دن 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا ہے. اس میں وقت کوئی نہیں لگتا. شیطان ان کاموں کو بڑا بھاری کر کے دکھاتا ہے. آپ گنے تو بڑے چند منٹ میں کتنی دیر لگتی ہے، یعنی آپ کو گھنٹہ لگتا ہے پڑھنے میں، چند منٹ بڑا تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن بندے شروع کرنا مشکل. 100 مرتبہ پہلے ہم نے وہ اور تسبیحات بھی اتنے پڑھی اور 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے،
وہ چیزیں اللہ کی اطاعت بھاری لگتی ہے، شیطان اس کو بھاری دکھاتا ہے ہمیں، اصل میں بھاری نہیں ہوتی، آسان ہوتی ہے. جس پہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے اصل میں وہ آسان ہے. تو یہ ہم بھی اس کو اپنا روٹین بنائیں. یہ پہلی بات، یہ پہلا علاج ہے جو کہ سینے کی تنگی کا سورہ حجر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنی. اور جو دوسری اور تیسری بات آ رہی ہے کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور عبادت، اللہ کی عبادت کریں. آپ اس سے پہلے کہ ہم ان کی تفصیل میں جائیں غور کریں کہ جو سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی مراد ہے وہاں پہ نماز پڑھنا اور اللہ کی عبادت کرنا. تیسرے نمبر بیان کیا گیا ان دونوں میں بھی تسبیح اور تحمید شامل ہے. یعنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم تو نماز کی ابتدائی سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سجدے میں تو اس میں تو تسبیح تحمید کتنی مرتبہ ہوتی ہے، الحمدللہ تحمید بھی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جو نماز کا خصوصاً ذکر آیا اور پھر اللہ کی عبادت کا تیسرے علاج کے طور پہ ذکر آیا، ان میں تسبیح تحمید ان دونوں علاجوں میں شامل ہے. تو اس سے آپ کو مزید یہ واضح ہوتی ہے بات کہ سبحان اللہ وبحمدہ تسبیح تحمید کی کتنی اہمیت ہے. یعنی اس کے باوجود کہ ان کا حصے کے طور پہ بھی وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پہلے علاج میں یہ علیحدہ سے ذکر کیا کہ تسبیح تحمید، فسبح بحمد ربک وکم، فسبح بحمد ربک کے پہلا علاج ذکر کیا گیا، حالانکہ ضمناً یہ دوسرے دونوں علاجوں میں شامل ہے. تو دوسرا علاج کیا آ رہا ہے، وکن من الساجدین، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اس میں بھائیو سجدہ کرنے والوں سے مراد کیا ہے، نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں. سجدہ کرنے والوں سے ہو جائیں یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں. تو یہاں پر جزو کا اطلاق کل پر کیا گیا ہے. ایک جزو، ایک نماز کل ہے، ایک عبادت ہے پوری، اس کے ایک حصہ ذکر کیا گیا اور مراد وہ پوری نماز ہے. تو جزو کا اطلاق پوری کل پر کیا گیا، پوری عبادت پر کیا گیا. اس سے ایک تو سجدے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، یعنی ایک کام جس کا ایک حصے کو نشانی کے طور پر اس کام کے لیے استعمال کیا جائے کہ ہم کہیں گے سجدہ، وہ آدمی سجدے کر رہا ہے اور مراد یہ ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو اس سے جو سجدے کی اہمیت ہے خوب واضح ہوتی ہے کہ سجدہ کی عبادت کا، سجدے کے رکن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور مراد کیا ہے، صرف سجدہ نہیں ہے، مراد پوری نماز پڑھنا ہے. جزو کا اطلاق کل پر صرف تبھی مناسب ہوتا ہے جبکہ اس جزو کی جس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو. یہ یعنی باتیں کچھ گرامر کی آ سکتی ہیں لیکن ان کو سمجھنا یقیناً یہ کام کی بات ہوتی ہے، ہلکی پھلکی چیزیں گرامر میں. تو ایک جزو کا اطلاق، سجدے کا اطلاق نماز پہ کیا جا رہا ہے، اس سے سجدے کی اہمیت کھل کر واضح ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو سب سے زیادہ جو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو اس میں کثرت سے اپنے رب سے دعا کرو، فقمن ان یستجاب لکم، کیونکہ وہ اس بات کی اہل ہے کہ یعنی اس میں خوب امکان ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی. سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ تعالیٰ کے اپنے سجدے میں ہوتا ہے. سجدہ نماز کا ایک لازمی رکن ہے. تو سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. پہلی بات تو یہ، اس میں جز کا اطلاق کل پر کیا گیا، اس سے جز کی اہمیت واضح ہوتی ہے. دوسری بات کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کن ساجدن، یعنی سجدہ کرنے والا ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ کن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. دونوں میں فرق ہے. اسماعیل علیہ السلام جب ان کو ان کے جو والد محترم ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بتایا کہ ان کو خواب میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے ان کو ذبح کرتے دیکھا ہے، تو فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ یقیناً مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے. یہ نہیں کہا کہ ستجدنی صابرا، بلکہ وہ صیغہ استعمال کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے کہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے. ان میں دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ صبر کرنے والے یعنی وہ لوگ جن کی ایک علامت ہے جو کہ ضرب المثل ہے صبر کرنے میں، آپ ان میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہ میں نے صبر کر لیا، نہیں. صابرین کا جب نام آئے گا، الصابرین، ان کی فہرست آئے گی تو اس میں میرا بھی نام آئے گا. یعنی ضرب المثل جو صبر کرنے والے جن کی ایک یہ لازمی صفت ہے صبر کرنا، جو ہمیشہ صبر کرتے ان میں سے آپ پائیں گے. یہی معنی اس آیت میں
مفسرین نے بیان کیا کہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی وہ لوگ جو کہ نماز کا خوب اہتمام کرتے ہیں، خوب نماز پڑھنے والے ہیں۔ سجدہ کرو یہ نہیں، نماز پڑھو نہیں، بلکہ ان لوگوں میں سے جو کہ ہمیشگی کے ساتھ، خوب باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ نمازیں پڑھنا بھائیو، اس آیت سے کھل کر واضح ہو رہی ہے بات کہ جو دل کی تنگی، اس کا ایک اہم علاج نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، کہ جب ان کو کوئی بات سے تنگی ہوتی، کسی بات میں پھنس جاتے، تنگی ہوتی، تو وہ نماز کی طرف لپکتے تھے۔ تو نماز سے انسان کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، اس کا جو تنگی ہے سینے کی دور ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ جب یعنی آدمی کہتا ہے کوئی اس کو نکلنے کا راستہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے، غموم، پریشانیاں، غم اور مصیبتیں اس کے دل میں گھر کی ہوتی ہیں، تو ان سے راہ نجات کیا ہوتی ہے، ان سے نکلنے کا ذریعہ کہ وہ اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ 2 رکعت یا جتنے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز پڑھے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کی تنگی جو ہے وہ دور فرما دیتے ہیں۔ اس وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، جب ہم ایک طرف اپنے سینے کی تنگیوں کو دیکھیں، بے چینی ہے، اضطراب ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، یا لوگوں کی باتیں سن کر اس سے ہمیں بے چینی ہے، اور کون بندہ ایسا ہے جس پر کوئی اور بندہ حسد نہیں کرتا، یعنی اس سے جلتا نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک نعمت والا جو ہوتا ہے، دوسرے لوگ جن کو کم تر ہوتے ہیں یا جن کو اتنی بھی ملی ہوتی ہے اس پہ حسد بھی کرتے ہیں۔ اب لوگوں کی باتیں ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں سننی پڑتی ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں دعوت کا کام کرے اس کو یقیناً کہیں زیادہ سننی پڑتی ہیں۔ تو وہ جو دل میں تنگی آئے، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو فرما رہے ہیں وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اس کے ذریعے سے اپنی سینے کی تنگی کا علاج کریں آپ۔ تو یہ دوسرا اہم علاج جو کہ اس آیت میں بتایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں اس کو عملی طور پر اس کے یعنی عمل میں بھی وہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے جب آپ کے سینے میں تنگی ہوتی، جب کسی کام میں کہ آپ پھنس جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے۔ جب مصیبتوں کا ذکر کیا گیا اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا۔ تیسرا علاج، تیسرے نمبر پہ جو آخری آیت سورہ حجر کی آتی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ آپ کو الیقین آ جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ موت آ جائے، یعنی ایسی چیز جو کہ یقینی چیز ہے، حتمی چیز ہے، موت، وہ جب تک آپ کو آ نہ جائے آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ اور بھائیو غور کریں کس کو حکم دیا جا رہا ہے، کس کے سینے کی تنگی کا ذکر ہو رہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ان کو 3 علاجوں میں سے ایک علاج یہ بتایا جا رہا ہے اپنے رب کی عبادت کریں۔ یعنی اللہ تعالی، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عبادت کا شغف، عبادت کا شوق ذوق نہیں تھا، اور عبادت کی حرص کسی کو نبی سے بڑھ کر نہیں تھی۔ سب سے زیادہ شوق رکھنے والے اور اس کی طرف لپکنے والے، سب سے زیادہ حرص رکھنے والے، آپ جانتے ہیں نا کتنی بات کرتے تھے رات کو، ایسا کہ پاؤں پہ برہم آ جاتا تھا۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، رات کو اتنا لمبا قیام کے پاؤں میں برہم آ جائے، یہ کتنا لمبا قیام ہوگا۔ تو اس کے اتنی عبادت جو کرنے والا شخص ہو، سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ عبادت کا شوق رکھنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں اس سینے کی تنگی دور کرنے کے لیے۔ میں اور آپ کس کھاتے میں عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ اور یہ پھر صرف اس مقام پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اور بڑا تاکید کے صیغے کے ساتھ حکم دیا ہے۔ چند ایک جگہیں میں اور آپ نے فائدے کے لیے ان کو سنیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہوگی، وہ رب ہے، ساری آسمان و زمین کو چلا رہا ہے۔ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا کیا کام ہے؟ فاعبدہ، آپ اس کی عبادت کریں۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ عبادت کریں، اگلا لفظ دیکھیں واصطبر لعبادتہ، ان کی عبادت پر، اللہ کی عبادت پر جم جائیں۔ اور سیدھا آپ دیکھیں، ایک تو عبادت کریں، پھر کا صبر کریں عبادت پر، صبر کریں یعنی وہ پھر چھوٹنے نہ پائے، اس پہ جم جائیں۔ اور درمیان میں آپ کو تا نظر آ رہی ہے واصطبر، واصطبر، واصبر نہیں کہا،
وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یہ جو تا ہے نا یہ مزید تاکید کے لیے آتی ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا، اگر ہوتا ہے نا وَاصْبِرْ لِعِبَادَتِهِ، ہم کہتے ہیں آپ اس کی عبادت پر، اللہ کی عبادت پر جم جائیں، صبر کریں. وَاصْطَبِرْ، خوب جم جائیں، خوب صبر کریں. آپ اپنے رب کی عبادت کریں، وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور ان کی عبادت پر خوب جم جائیں. هل تعلم له سميا، کیا آپ ان جیسا بھی کسی کو جانتے ہیں جو ان جیسا ہو، اللہ تعالیٰ کی مانند ہو. اسی طرح جو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، اپنے اہل کو. اہل سے کون مراد ہے؟ اہل جو بھی آپ کی چھت کے نیچے رہتے ہیں، یعنی آپ کی بیوی، آپ کے بچے، اور اگر ساتھ رہ رہے ہیں والدین وہ بھی اس میں آتے ہیں، کوئی بہن بھائی گھر میں ساتھ رہتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں. تو جو بھی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، تمام کے تمام اہل کے اندر شامل ہیں. تمام کو نماز کا حکم دینے کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. آپ نماز کا حکم دیں اپنے گھر والوں کو، اور خود کیا کریں؟ نماز کا ان کو حکم دے کے خود انہوں نے کوئی ڈرامے دیکھتے رہیں، ٹاک شوز دیکھتے رہیں، یا کچھ اور کام کرتے رہیں، گپے ماریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، آپ خود اس پہ مضبوطی سے جم جائیں. ان کو حکم دے کے اپنے آپ کو بھلا نہیں دینا، پہلے اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہے، ان سے 4 ہاتھ آگے رہنے کی کوشش کرنی ہے. ان کو حکم دیں اور خود اس پر مضبوطی سے جم جائیں. یہاں پہ بھی وہی سیکھا واصطبر علیہا، واصبر نہیں کہا، یہاں پر بھی واصطبر کا لفظ استعمال کیا، نماز پہ مضبوطی سے جم جائیں. واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، انجام کار تو متقین تقوی ہی کے لیے. بھائیو نماز کا اس قدر تاکیدی حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو، کیا میرے آپ کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے اس مسئلے میں؟ بچے جو لیٹ سوئے ہیں اب ان کو صبح اٹھانا نہیں ہے، ان کو حکم دینے میں کوتاہی کریں، یا بچی کے جو خاوند ہے وہ آ گیا ہے اب وہ برا نہ مانے، یا اس کے سسرال والے آ گئے ہیں برا نہ مانے، اپنے کوئی ایسے اور رشتے دار آ گئے ہیں اکٹھے بیٹھے ہیں، اب وہ نہیں اٹھ رہے، ہم بھی نہیں اٹھ رہے، کیونکہ ان سے ہم نے کوئی یعنی ان سے معاملہ بگاڑنا نہیں ہے. اور حالانکہ وہ کیا ان کے دل میرے آپ کے ہاتھ میں رکھے ہیں، وہ 2 کے بجائے 20 ڈشز بھی ان کے لیے پکا لیں گے، پھر بھی جنہوں نے کیڑے نکالنے انہوں نے کیڑے نکالنے، نہیں راضی ہونا نہیں ہونا. یعنی اصل میں اللہ کو راضی کرنا پہلا ہمارا مطلب ہونا چاہیے، پہلا مقصد ہونا چاہیے. تو یہ نماز میں کوتاہی آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، دوسرے کا جہاں ذرا سی ناراضگی لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ وہ مائنڈ کر جائے گا، وہاں پر وہ نماز سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کے عذر تراشنے لگتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا ایک بہانہ بن رہا ہے، عذر بن رہا ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں. تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اس حوالے سے جو تیسری ایک اور آیت میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، کہ جو آپ کو حکم دیا گیا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اس پر ڈٹ جائیے. فاستقم، استقامت یعنی لزوم طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کو تھام لینا. تو اللہ کی اطاعت کو تھام لیجئے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، اور طغیانی سرکشی اختیار نہ کیجیے. جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں. بہرحال بھائیو، یہ ماتم ہو یا خوشی ہو، یا تنہا ہو بندہ، یا مہمانوں کا گھر میں سیلاب آیا ہو، یا حضر ہو، سفر ہو، بلندی میں ہو، پستی پہ ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، یہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرنا یہ کسی طرح ایک مسلمان سے برداشت نہیں ہو سکتا. اس میں کوتاہی نہیں کرے گا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اللہ کی عبادت جو اس پہ مضبوطی سے جم جانا، صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا. یقیناً میں اور آپ بھی، آپ سے بھی اسی کا ہی مطالبہ ہے. تو اس میں فاستقم کما امرت، اس میں تو ہر قسم کی عبادت آتی ہے، روزہ ہے، نماز ہے، جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا اس میں مضبوطی سے جم جاؤ. یہ نہیں کہ آج کرکٹ میچ ہو رہا ہے، آج فش پارٹی ہو رہی ہے، یا کوئی اور ادھر ادھر کی چیزیں ہیں تو اب ہم اپنی عبادت میں کوتاہی کرنے لگے، نمازوں سے غفلت برتنے لگے. قرآن ہمارے فائدے کے لیے، ہم سارے بھی اللہ کی عبادت کرنے سے منہ موڑیں، معاذ اللہ تعالیٰ کچھ بگڑنے والا نہیں. میرے آپ کے فائدے کے لیے چیزیں، یہ کام کریں گے میرا آپ کا فائدہ ہوگا. اس حدیث پہ بات ہم ختم کرتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ یقیناً نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً بندہ جنت والے عمل کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں، حتیٰ کہ لوگوں کی نگاہ میں، اور پھر جبکہ وہ جہنم والا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یقیناً بندہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں،
جبکہ وہ جنت والا ہوتا ہے. اس میں عجیب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جنت والے عمل کر رہا ہے اصل میں جہنمی ہے یا اس کا برعکس ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آگے فرمایا کہ انما الاعمال بخواتیمها، کہ اعمال کا دار و مدار جو ان کے اختتام پر ہوتا ہے. کہ آدمی عمل کر رہا ہے لیکن اس کا اختتام آخر میں بگڑ جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ پھر دوسری راہ پر وہ چلا جاتا ہے. تو بھائیو، ایک بندہ جو یعنی اس نے کام کیا ایک اچھے برکت صحیح طریقے سے کام کے بعد میں سسرال کو خوش کرنے کے لیے یا رشتہ داروں کو وہ اپنی نمازوں کو برباد کر رہا ہے، اثر کی نماز اس نے چھوڑ دی، تو اس نے کیا کمایا؟ یعنی اختتام اس کا اگر اس وقت وہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا چیز ساتھ لے کے گیا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے نماز اثر کی چھوڑ دی اس کے عمل غارت گئے، برباد ہو گئے. ایک بندہ جس نے کسی کی وجہ سے بھی نماز اپنی برباد کر دی، اس کے اعمال غارت چلے گئے، اس پہ اس کا فوت ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ کے سامنے لے کے جائے گا؟ یعنی کہ اپنی کوتاہی دیکھیں اور شریعت کی جو ہدایات ہیں وہ دیکھیں. بہرحال اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اس بات سے صرف خوش ہونا، یعنی جو اپنے بچوں کی جو تربیت دنیاوی طور پہ آگے بڑھنا یقیناً اس پہ کرنی چاہیے. اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نماز روزہ جو عبادات ہیں اس میں ان کو جمانے کی ہم فکر کریں، اللہ کے جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ یہ تینوں علاج ہیں ان کو ہمیں بھی خوب ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما دے، ہمارے دلوں کی تنگی کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے دین پر چلنا، اس کی راہیں ہمارے لیے ہموار فرما دے. اے اللہ اس دین جو کچھ بھی کہا گیا اے اللہ اس میں جو غلطی ہو گئی سننے میں کہنے میں اے اللہ اس کو معاف فرما دے. جو اس پر حق تھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، اپنے دین کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک بنا، ہمارے تمام گناہ معاف فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو، دکھوں کو، بیچانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال کی اپنے احکامات کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما، تمام فتنوں سے محفوظ فرما. محترم پرویز اکبر صاحب ان کے ماموں اللہ کے پاس چلے گئے، اس وقت شاید ان کی تدفین ہو رہی ہوگی، اور ان کے جو بیٹے بھی یہاں بیٹھے ہیں، یعنی جانے والوں کے بیٹے بھی یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان بزرگ کی جو بھی کوتاہیاں تھیں ان سے درگزر فرمائے اور نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، قبر کو منور فرمائے، حساب کتاب آسان فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کے جو احباب رشتہ دار ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، صبر جمیل عطا فرمائے. اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے ان کو اجر سے نوازے. ہمارے جو ان کے لواحقین یہاں بیٹھے ہیں یا دیگر تمام جو لواحقین ہیں جو غمزدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے غم کو دور فرما، ان کے دلوں کو ثابت قدمی، ان کے دلوں پر ڈھارس ہے اللہ باندھ دے. اے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما اور اپنے ان بزرگ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. اہل خانہ کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ انتظامات کرنے سے ان کے بھی اہل و عیال میں برکت فرمائے، ان کے کاموں میں آسانی فرمائے اور ان کے پریشانیاں دور فرمائے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.